برطانوی ایئر سیفٹی اتھارٹی نے پاکستان سے پروازوں کی اجازت کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ برطانوی اتھارٹی نے پی آئی اے سمیت پروازوں کی اجازت کا فیصلہ آج سنانا تھا۔ فیصلے کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سابق وزیر ہوا بازی کے بیان کے بعد برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ گئے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ نثار کھوڑوں کی قیادت میں ٹھٹھہ سجاول دلہا دریا خان پل پر احتجاجی دھرنا۔ پی پی رہنما نے خطاب میں کہا کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ کے مفادات کی محافظ رہے گی۔ سندھ کے پانی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ کراچی میں مظاہرین سے خطاب میں وقار مہدی نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا پانی پورا لیں گے۔ سندھ کی فصلیں خشک ہو رہی ہیں، یہ ریگستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ آج ریفرینڈم ہو گیا، کوئی کینال منظور نہیں۔ مجوزہ کینالز کے خلاف حیدرآباد، سانگھڑ، ٹنڈوالا یار، بدین، شہداد پور، نوشہر و فیروز و دیگر شہروں میں احتجاج۔ جامشورو میں انڈس ہائی وے پر دھرنا۔ کینالز کے خلاف نعرے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بشرا بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہو گئی۔ سابق وزیراعظم کی بہن علیمہ خانم نے میڈیا کو بتایا آج فیملی سے ملاقات کا دن تھا۔ ہم تینوں بہنوں کو بھائی سے نہیں ملنے دیا گیا۔ 2.5 گھنٹے جیل کے اندر بٹھا کر رکھا گیا۔ بانی کو بتایا گیا عید کی چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوگی۔ مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، جو ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے۔ بانی پی ٹی آئی عید پر جیل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنا مشن مکمل ہونے کی دعا کی ہے۔ انہوں نے دعا وزیراعظم بننے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں۔ ہماری شوکت خانم کی ایک افطار میں 40 کروڑ جمع ہو جاتے ہیں۔ بانی کو القادری کے 55 کروڑ کی کیا ضرورت ہے؟ اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی لسٹ میں بابر اعوان کا نام کہاں سے آیا؟ سلمان اکرم راجہ کی جیل عملے سے گرما گرمی۔ سلمان اکرم راجہ گیٹ پر ڈٹ گئے، کہا آپ بابر اعوان کو بھیجیں گے تو ہم یہاں احتجاج کریں گے، بابر اعوان کو روکیں گے تو ہم ملاقات کے لیے جائیں گے۔ جیل عملے نے سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا، ہم بابر اعوان کو روکتے ہیں، آپ جا کر ملاقات کر لیں۔ پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کے پیچھے پیچھے بابر اعوان بھی پیدل اڈیالہ جیل کے اندر چلے گئے۔ صحافی نے سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا، آپ نے بابر اعوان کا نام نہیں دیا تو کیسے ملاقات کی اجازت مل گئی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، ہم نے نام نہیں دیا، احتجاج کریں گے، ڈسپلن قائم کرائیں گے۔ فیصل چودھری صاحب کا کردار بہت منفی رہا ہے۔ آج خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ بات کیا ہوئی تھی اور انہوں نے اس پہ بیانیہ کیا گھڑا، تو یہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فیصل چودھری کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا۔ فیصل چودھری کا کردار ایک عرصے سے منفی رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا مولانا فضل الرحمان سے گرینڈ الائنس پر مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ تحریک کو کیسے لے کر چلنا ہے، عید کے بعد مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا۔ سڑکوں پر احتجاج ہوگا اور کچھ اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف نے راولپنڈی میں اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، سابق وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزراء کی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا، مسلح افواج کے سربراہان سمیت عسکری حکام، سفارتکاروں کی شرکت۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، اشفاق پرویز کیانی بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صدر اور سی ای او اے آر وائی نیٹ ورک سلمان اقبال سمیت اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔
कराची सेफ सिटी कब बनेगा? हादसों की सीसीटीवी वीडियो भी नहीं मिलती। मलीर में 3 जिंदगियां जान से चली गईं। सीसीटीवी वीडियो दस्तयाब नहीं। एसएसपी ट्रैफिक शौकत ने बताया, रमजान की वजह से दुकानें और दफातर जल्द बंद हो गए थे, सीसीटीवी वीडियो नहीं मिल सकी। कराची में टैंकर की टक्कर से जाँ बाग मियाँ बीवी और नामालूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। 3 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। मॉडल कॉलोनी की फिजा सोगवार। गुज़िश्ता रोज मलीर हाल्ट पर गलत सम से आते टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कुयूम और उनकी बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। हादसे के नतीजे में अब्दुल कुयूम और उनकी अहलिया और नामालूद सब दम तोड़ गए। जनाजा में मेयर शरीक हुए, वजीर नागोई गवर्नर। ट्रैफिक पुलिस ने मलीर हाल्ट हादसे की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली। हादसा नींद, थकन, गफलत, तेज रफ्तारी और लापरवाही से पेश आया। ब्रेक फेल होने का बयान मुस्तरद। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 हादसात हो चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीचों बीच गुजरेंगे तो हादसात होंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जमात इस्लामी का मलीर हाल्ट पर एहतजाज। मुनम जफर ने कहा, इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई सियासतदान ताज़ियत के लिए नहीं गया। ट्रेलर और टैंकर कौमियत नहीं देखता। SHOs की करप्शन की वजह से ट्रैफिक हादसात बढ़ रहे हैं। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। ट्रक भी वो जो मेरे बच्चों को कुचल रहा है। DIG ट्रैफिक 1 हफ्ते के लिए मेरे हवाले किया जाए। फिर कोई कराची वाला डंपर से कुचला जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। गवर्नर सिंध कहते हैं, मेयर को भी मेरे हवाले किया जाए। पहले की तरह कराची की सड़कें न धुलें तो मुझे कहना। मुर्तजा वहाब बोले, 9 दिन हो गए गवर्नर ने 100 अरब ट्रांसफर नहीं किए। उन्हें बता दो, शतरमुर्ग और कड़ाहियों से मसाइल हल नहीं होते। शरंगी न घुमाएं चलें, चाइना कटिंग वाली जमीनें ही वापस दिला दें। करक में पुलिस CTD का दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। दुश्मन दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों को आग लगा दी गई। पुलिस और CTD की दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में कार्रवाई। महफूज पनाहगाहें कमांडर कलीमुल्लाह और साथियों की ज़ेरे इस्तेमाल। अभी तक सिर्फ कपड़े बने हैं, मेरा खुस्सा भी नहीं हुआ। अभी तक मेरे झुमके भी नहीं हुए, मेरी चूड़ियां भी नहीं ली। फर्शी शलवार है, नहीं अब ट्रेंड है तो करना ही है फॉलो। नहीं जूते लिए अभी तो ट्रेंड खरीद लिया ईद के लिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर और सेफ भी हो। अब हमने अफगानिस्तान से खरीद कर इधर भी वैसा है। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, शहर शहर जारी है खरीदारी। ईद बाजारों की रौनक अरूज पर पहुंच गई। लाहौर के बाजारों में खरीदारों का रश और गहमा गहमी। लिबर्टी मार्केट में खवातीन की न खत्म होने वाली शॉपिंग जोरों पर। चिड़ियों की खनक और चमक के बगैर ईद की खुशियां अधूरी। जमा क्लॉथ मार्केट कराची में मैचिंग दुपट्टे और चूड़ियों की खरीदारी जारी। कांच की बारीक रेशमी चूड़ियां, चमकदार सतरंगी और धात के बने रंग बिरंगे कपड़े, कड़े तवज्जो का मरकज। सिक्खर में नीम की चाड़ी, बाजार में शक्कर समेत इतराफ की 11 अजलां के खरीदारों का रश। इस्लामाबाद में 9 मार्केट में बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग अरूज पर। कपड़ों के साथ साथ मैचिंग घड़ी और चप्पलों की तलाश। बिजली की कीमतों में कमी न करने की बातें दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के कहना है, हम जबान के पक्के हैं, हमारी जबान पिछली हुकूमत जैसे नहीं। अवैस लगारी ने पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 से कम करके 39 रुपए कर दिया है। PIA की निष्कारी 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निष्कारी का इजलास। PIA की निष्कारी का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। इसहाक डार का कहना है कि निष्कारी का फैसला कौमी मुफाद में किया गया।
نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ ایوان صدر میں یتیم بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام۔ صدر مملکت نے آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت بچوں میں ٹیبلٹس تقسیم کیے۔ صدر نے کہا، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے مشورے پر آپ کو کمپیوٹر ٹیبلٹس کا تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ سب مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ تقریب سے پاکستان آرفن کیئر فورم کے چیئرمین ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے یتیم بچوں کے ایوان صدر میں میزبانی اور حوصلہ افزائی پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ مصدقہ ثبوت ہیں دہشت گرد ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں اجلاس کے دوران گفتگو، کہا بلوچستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ کوئی بھی سرکاری افسر یا ملازم ریاست کے بیانیے سے انحراف نہیں کر سکتا، دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکنا۔ سندھ حکومت کا سمی بلوچ سمیت 5 افراد کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے ممکنہ احتجاج اور سڑکیں بلاک کرنے پر اکسانے کے پیش نظر حکم جاری کیا۔ آئی سندھ کی سفارش پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ تمام افراد کو ایم پی او کے تحت سینٹرل جیل کراچی میں رکھا جائے گا۔ عدالت حکم کے باوجود فرحان ملک کو سینٹرل جیل منتقل نہیں کیا گیا۔ فرحان ملک تاحال مبینہ طور پر ایف آئی اے کی تحویل میں ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا موقف دینے سے گریز۔ عدالت نے صحافی فرحان ملک کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کر دی۔ کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اینٹی اسٹیٹ ویڈیو پوسٹ ہوئی اور بھی مٹیریل ہمارے پاس ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ اس میں مدعی کون ہے، ایسی کیا ویڈیوز ہیں، دکھائی جائیں۔ کیا ریمانڈ میں کسی دوسرے شخص کا نام ہے؟ سینئر صحافی کے وکیل نے بتایا سارا مٹیریل آن لائن موجود ہے۔ عدالت نے استفسار کیا، آپ کو مارا یا ہراساں تو نہیں کیا جا رہا؟ صحافی فرحان ملک نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے سٹاف کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو متنبہ کیا، کسی کو تنگ کیا تو شوکاز جاری کیا جائے گا۔ اور بارش برسانے والا سسٹم خیبر پختونخوا پر اثر انداز، چترال اور لوئر دی سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ موسم پھر سرد، محکمہ موسمیات کے ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں جمعرات تک وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان، وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی۔